بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال پنجاب پاکستان سے۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی روحانی مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے، یا بچوں کے رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے، یا بیرون ملک جانے کا مسئلہ ہے، یا جادو سے آپ کو بیمار کر دیا گیا ہے، کسی قسم کا بھی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر، اور ڈائریکٹ اس چینل پہ بھی جائیں اور اپنے پریشانی کے مطابق ویڈیو کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جسمانی مرض ہے، کسی قسم کی بھی کوئی آپ کو پریشانی ہے، مرض ہے، پتھریاں ہیں، گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں، بچوں کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، عورتوں کے امراض، مردوں کے امراض، کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ میرے نمبر پر رابطہ کر کے دوائی منگوا سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل پہ تمام امراض کے آسان نسخے بتا رہا ہوں تاکہ دنیا کے آپ کسی کونے میں بھی ہوں، آپ کے لیے پریشانی نہ بنے، آسانی سے کسی بھی اسٹور پہ جائیں اور وہاں سے دوائی خریدیں اور بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور میرے حق میں دعا لازمی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ چونکہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے خاندانی علم، چاہے روحانی علم ہو، چاہے جسمانی بیماریوں کا علم ہو، علم طب ہو یا روحانیات کا ہو، یہ میں صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور اگر آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ تو دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا آنتوں کی سوزش۔ آنتوں کی سوزش یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مختلف قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں یا وائرس ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں غذا کے ذریعے، وہ ہماری آنتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، آنتوں کی سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہماری غذاؤں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اس میں، جیسے کہ چٹ پٹی غذائیں، تیز مرچ مسالے والی غذائیں، یا تیل میں تلی ہوئی غذائیں جیسے کہ سموسے، پکوڑے، اس کے علاوہ یہ جو شورمے ہیں، اس کے علاوہ جو تلی ہوئی اشیاء مارکیٹ میں جگہ جگہ ٹھیلے بنے ہوئے ہیں چٹ پٹی چیزوں کے، یہ وقتی طور پر ہماری زبان کا تو چسکا ہے، زبان کو تو اچھے لگتے ہیں، لیکن آگے جو معدے اور آنتوں کو نقصان دیتے ہیں یہ تو بندہ وہی جان سکتا ہے جس کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ چلتے ہیں اس کی علامات کی جانب۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے پیٹ میں درد ہونا، پیٹ میں درد کے ساتھ موشن کا آنا، موشن مروڑ کا آنا۔ یہ درد جو ہوتا ہے اتنی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جیسا کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو تکلیف کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمارے پیٹ چھری لائیں جی ہم اپنا پیٹ کاٹ ڈالیں، یعنی کہ اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ موشن لگ جاتے ہیں۔ موشن جو ہوتے ہیں وہ بڑے بدبودار ہوتے ہیں اور وہ بلغم ساتھ ملے ہوتے ہیں، آؤں ملا ہوتا ہے، میوکس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، میوکس ساتھ ملی ہوتی ہے، بلغم ساتھ ملا ہوتا ہے، اور ساتھ بدبودار پخانے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ بعض دفعہ بلڈ بھی آ سکتا ہے اگر زیادہ سوزش اور زیادہ زخم ہو گئی ہے آنت میں، بڑی آنت میں زخم ہو گیا، چھوٹی آنت میں زخم ہو گیا، زیادہ زخم ہونے کی وجہ سے وہ بلڈ بھی آ سکتا ہے، بلڈ کے پخانے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ مریض کو بخار ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور آنکھوں کے نیچے یہ جو جگہ ہوتی ہے اس میں سویلنگ آ جاتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور کمزوری نکاہت ہو جاتی ہے، اور موشن بار بار کرنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، مریض چلتا ہے تو اس کو سر کو چکر آتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، اور ساتھ اس کو متلی ہوتی ہے۔ تو یہ علامات ہو سکتی ہیں اس کی۔
تو اب میں جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں انتہائی آسان، انتہائی سادہ، صرف 2 ہی چیزیں ہیں۔ آپ کسی بھی 5 اسٹار اسٹور پہ جائیں، پاکستان بلکہ دنیا کے کسی کونے میں ہیں تو آسانی سے مل جانے والی چیزیں ہیں۔ ایک لینی ہے آپ نے رال سفید اور دوسرا لینا ہے آپ نے گوند کیکر۔ دونوں چیزیں آپ نے 50-50 گرام لے لینی ہیں۔ انتہائی سستی چیزیں ہیں اور انتہائی آسانی سے مل جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ آپ دونوں چیزیں لے آئیں اور ان کو پیس کر سفوف بنا لیں۔ سفوف بنا کے تو آدھا چمچ صبح دوپہر شام، بلکہ اگر زیادہ موشن لگے ہوں تو ہر موشن کے بعد آدھا چمچ آپ اس کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یا دہی کے ساتھ لے سکتے ہیں، یا اس کو شربت انجبار کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ شربت انجبار کے ساتھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ شربت انجبار جو ہے وہ بھی خون کو روکتا ہے اور حابس ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی حابس ہیں، خون کو روکیں گی۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ اس کے استعمال سے آنتوں کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر جو بلڈ والے موشن آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور سادہ موشن تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی نارمل جو موشن ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، اور انتہائی سادہ سا نسخہ ہے اور انتہائی سستا سا نسخہ ہے۔ یہ میں آپ دوستوں تک پہنچا رہا ہوں، آپ اس کو بنائیں، فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔